الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ خدا کا وہ نہیں ہوتا خدا اس کا نہیں ہوتا جسے ہونا نہیں آتا تمہارا یا رسول اللہ۔ اور شیخ سعدی کہتے ہیں بالغ العلا بکمالہ بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ قاری حسن دلاور صاحب کو کہ جنہوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا اور مجھے اور آپ کو اس میں شامل ہونے کا موقع ملا، اور یقیناً مبارکباد کے حقدار آپ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اتنی طویل محفل جو ہے اس کو سماعت کیا، اور آج کی اس بزم کے اندر حافظ آباد یونٹ کے انجمن صابریہ سراجیہ کے دوست بھی آئے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے علماء کے بیانات سنے استقبال رمضان کے حوالے سے، رمضان کی فضیلت کے حوالے سے۔ میں نے اسی آیت کا آخری حصہ جو ہے وہ تلاوت کیا۔ اللہ نے کہا میں نے روزے فرض کیے جیسے پہلوں پر کیے، یا اللہ روزے فرض کیوں کیے؟ میں لعلکم تتقون تاکہ متقی ہو جاؤ، تمہیں تقوی مل جائے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ آپ ایمانیات کو دیکھیں، آپ عبادات کو دیکھیں، آپ معاملات کو دیکھیں، آخر میں جو چیز ہمیں ملتی ہے، جو مقصد ملتا ہے وہ حصول تقوی۔ قرآن نے کہا بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، یعنی نماز جو پڑھی اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم متقی ہو جائیں۔ روزہ جو رکھا اس کا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات کے والے سے دو واقعات بیان کرنے اور بات ختم۔ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین کیا آپ کا گزر کبھی ایسی جگہ سے ہوا جہاں پہ خاردار جاریاں ہوں، جہاں کانٹے ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ہاں، جب میں اپنے باپ کے اونٹ چڑھایا کرتا تھا تو میرا گزر ایسی راہوں سے ہوتا تھا کہ جس راہ کے اندر خاردار جاریاں ہوتی، کانٹے ہوتے۔ تو پوچھنے لگے امیر المومنین پھر آپ وہاں سے کیسے گزرتے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا اور اپنے دامن کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے گزر جاتا۔ وہ کہنے لگے یہی تقوی ہے کہ بندہ اس دنیا کے اندر رہے لیکن اپنے دامن کو گناہوں سے بچا۔ اسلام کے اندر رہبانیت کی بات نہیں ہے،
یہاں صوفیزم سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں. اسلام نہیں کہتا کہ آپ ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں، بلکہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف یہ نہیں کہ بندہ جنگل میں بیٹھ جائے اور دنیا کو یاد کرتا رہے، بلکہ تصوف یہ ہے کہ بندہ دنیا کے اندر رہے اور دنیا کی محبت کو دل میں داخل نہ ہو. دنیا سے کٹ آف ہو جانے کا نام تصوف نہیں ہے. اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، پھر اپنے دل کو اللہ کی یاد میں بسا لینا، یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نواز سے نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. چونکہ میں نے کہا تھا دو باتیں عرض کرنی ہے، ایک ہو گئی اب دوسری. بندے کو تقویٰ مل گیا، بندے نے عبادت کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حقوق العباد کو پورا کیا، حقوق اللہ کو پورا کیا، تقویٰ مل گیا. پھر کیا ملتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایک نوجوان پکا نمازی ہے، گھر سے جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، واپس آ جاتا ہے. وہ جس راہ سے گزرتا ہے نا، اس راہ میں ایک لڑکی اس کو دیکھتی ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے. اس لڑکی نے کوشش کی اس نوجوان کو اپنی طرف مائل کرنے کی، لیکن کامیاب نہ ہوئی. کوشش کرتی رہی، بالآخر وہ وقت آ گیا کہ وہ نوجوان اس لڑکی کی طرف مائل ہوا. قریب تھا کہ وہ بدکاری کرتے، اللہ کی طرف سے خوف کی ایک لہر آئی، وہ نوجوان گر کر بے ہوش ہو گیا. لڑکی نے کچھ حبشی غلاموں کو پیسے دیے کہ جاؤ اس کو یہاں سے اٹھاؤ، اس کے گھر کے پاس ڈالاؤ. اس نوجوان کو اس کے گھر کے پاس وہ نوجوان، وہ جو غلام تھے، وہ ڈال آئے. گھر والوں نے دیکھا بیٹا جو ہے وہ گھر کے باہر پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے گھر میں لے آئے. تھوڑی دیر گزری، اس کو ہوش آ گیا. اس سے پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہے، تو بے ہوش کیسے ہوا؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا. جب وہ بیان کر رہا تھا کہ میں بدکاری کے قریب تھا، اللہ کی طرف سے ایک خوف کی لہر آئی، اس سے میں بے ہوش ہو گیا. جب اس نے یہ کہا، وہ خوف کی لہر لوٹ کر آئی، وہ گرا، اس کی روح پرواز کر گیا. گھر والوں نے اس کا کفن دفن کا اہتمام کیا، اس کو دفنا دیا گیا. اب مدینے کی گلیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک نوجوان اللہ کے خوف کی وجہ سے فوت ہو گیا. بات پھیلتے پھیلتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچی. آپ اس نوجوان کے گھر آئے، آپ نے گھر والوں سے پوچھا تمہارے بیٹے کا کیا ماجرا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ اس طرح ہوا ہے. تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہ کی؟ میں وقت کا امیر المومنین اس نوجوان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتا تھا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے فوت. پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی. آپ نے گھر والوں سے کہا مجھے اس بندے کی، اس نوجوان کی قبر پر لے جاؤ. جب اس قبر پر گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر سے خطاب کیا. آپ نے فرمایا نوجوان، اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے خوف کی وجہ سے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے. قبر میں سے آواز آتی ہے، اے امیر المومنین، میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا، میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا